روزے کے احکام اور اعتکاف کی شرط کا بیان۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ الرفث ایک جامع لفظ ہے، آدمی اپنی بیوی سے جماع وغیرہ جو بھی چاہتا ہے وہ اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک کے دوسرے کے ساتھ امتزاج کی وجہ سے ایک دوسرے کا لباس ہے، جس طرح لباس اور اس کے پہننے والے کے درمیان امتزاج ہوتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں رخصت دی اور آسانی پیدا کی۔ تختانون انفسکم، روزے کی رات تم مباشرت کر کے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی کو کسی چیز پر امین بنایا جائے اور وہ اس میں امانت ادا نہ کرے۔ انہیں اپنے آپ سے خیانت کرنے والے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نقصان انہی کو ہوتا ہے۔ فتاب علیکم، انہوں نے جو اپنے آپ سے خیانت کی تھی اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے پابندی اٹھا کر سہولت پیدا کر دی۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویوں سے جو مقاربت کی اجازت دی ہے اس میں پڑھ کر شب قدر سے غافل نہ ہو جانا۔ الخیط الابیض، یہ سفید دھاری افق میں چوڑائی کی شکل میں ہوتی ہے، اس سے مراد وہ سفیدی نہیں جو بھیڑیے کی دم کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، وہ تو صبح کاذب ہوتی ہے جو نہ تو کسی چیز کو حلال کرتی ہے اور نہ حرام۔ الخیط الاسود، اس سے رات کی تاریکی مراد ہے۔ التبین سے مراد یہ ہے کہ ایک دھاری دوسری سے نمایاں ہو جائے اور فجر کا وقت آنے پر ہی ایسا ہوتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورج کے مکمل غروب ہونے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، مباشرت سے یہاں جماع وغیرہ مراد ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بوسو کنار کرنا اور چھونا جب شہوت سے ہو تو یہ بھی مباشرت میں شامل ہے۔ اعتکاف کرنے والا شہوت سے بوسہ نہ دے۔ معتکف وہ ہے جو مسجد میں ٹھہرے اور اپنے آپ کو اس عبادت کے لیے روکے رکھے۔